أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 266 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 124 اور 125۔ لفظی معنی دیکھیے، اذ تقولو، جب آپ کہتے تھے، للمؤمنین، مومنوں سے، کہ الن یکفیکم، کہ کیا کفایت نہیں کرے گی تمہیں، کہ ان یمدکم، یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، ب3,000 3,000 فرشتوں سے، منزلین، جو اتارے گئے ہیں آسمان سے۔ بلا، کیوں نہیں، ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم ڈرو، ویأتوکم، اور یہ کہ دشمن آ جائے تمہارے پاس، من فورہم ھذا، اسی دم بھی، تو یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، ب5,000 من الملائکہ، 5,000 فرشتوں کے ذریعے، مسومین، جو خاص نشان والے ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو، اور وہ لوگ اپنی طرف سے اچانک تمہارے پاس پہنچ جائیں، دشمن کا ریلا، تو تمہارا پروردگار 5,000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا، جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں جنگ بدر کی کچھ جھلکیاں پیش کی گئی ہیں، کہ جنگ بدر میں شروع میں 3,000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی بشارت دی گئی تھی، لیکن بعد میں صحابہ کرام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ قرظ بن جابر، جو کٹر دشمن تھا، وہ مکے سے اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور بہت بڑا بھاری لشکر وہ لے کر پہنچنے والا ہے۔ کافروں کی تعداد چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، 3 گنا زیادہ تھی۔ جب کافروں کے مزید لشکر آنے کی اطلاع ہوئی تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ مسلمانوں کی اس تشویش کی وجہ سے ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر قرظ بن جابر کا لشکر اچانک آ بھی جائے تو مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پہلے تو وعدہ کیا تھا کہ 3,000 فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے، لیکن اگر یہ قرظ بن جابر کا لشکر آتا ہے تو ہم 5,000 ایسے فرشتے تمہارے پاس بھیجیں گے جو نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے جنگ میں حصہ لیا،
مفسرین کہتے ہیں کہ جنگ میں باقاعدہ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، مسلمانوں کو ہمت دلائی اور مسلمانوں کو جنگ میں ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی ان فرشتوں نے کی۔ بعض مفسرین نے 5000 کے لشکر کی آمد بھی نقل کی ہے کہ 5000 کا لشکر بھی آیا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول معالم التنزیل نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر 5000 فرشتے نازل کیے۔ یہاں فرشتوں کے سلسلے میں لفظ مصومین کا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ نشان لگے ہوئے مصومین کا لفظ استعمال۔ یہ بتلایا گیا ہے کہ جن فرشتوں کو جنگ بدر کے لیے بھیجا گیا تھا ان پر نشان لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی نشانی یہ تھی کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے تھے جن کے شملے کمروں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اس واقعے سے متعلق سورہ انفال میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ بھی لیا۔ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا کے ذریعے فرشتوں سے خطاب کرتے یہ حکم دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو جمائے رکھیں، انہیں پریشان ہونے نہ دیں۔ اور فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ والے جملے کی تفسیر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے موقعوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا رہا ہے اور انہوں نے گردنیں بھی ماری ہیں۔ اس قسم کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت جبرائیل امین کو جنگ کے موقع پر دیکھا، ان کی آواز سنی۔ بعض صحابہ کرام نے بعض فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسلم نے اس کو روایت کیا۔ بہرحال مسلمانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ فرشتے بھی ان کے ساتھ ہیں اور فرشتوں نے بھی کچھ کام ایسے کیے ہیں گویا وہ بھی جنگ میں شریک ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک غیبی مدد ہے جو ایسے موقعوں پر باطل حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے، حق کو غلبہ دینے کے لیے اور باطل کا منہ کالا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی امداد ہوتی ہے۔ اس کی شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ